امیر بالاج قتل کیس سوشل میڈیا پر انتہائی ہائی لائٹ ہوا۔ صرف پاکستان نہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش اور ایشیا کے وہ تمام ممالک جہاں پہ اردو بولی سمجھی جاتی ہے یا پنجابی بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں پہ اس نوجوان کے بارے میں آواز اٹھائی گئی اور ہر کسی نوجوان نے اس کی شدید مذمت کی، کیونکہ وہ پبلک میں بہت فیمس تھا، سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو موت ہے اس پر لوگوں نے اپنا مذمت کا اظہار رائے کیا۔ اسی طرح جس طرح اس کو دھوکہ دہی سے بلا کر مروایا گیا، اس پر بھی کافی سارے تحفظات تھے اور لوگ اس میں ملوث پائے گئے۔ ان میں سے ایک دو کا دکا جو پکڑا گیا اس پر بھی مقدمات چلے، اور جو آگے جو معاملات اس کیس میں جو ابھی جو اپڈیٹ ہے اس میں جو ایک بندہ پکڑا گیا تھا اس کو بھی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ یعنی پولیس نے یہ موقف اختیار کیا کہ کسی برآمدگی کے لیے ہم اس کو لے کے جا رہے تھے، تو اس کے جو اپنے ساتھی ہیں انہی کی فائرنگ سے مقابلے بازی میں مجرم تھا یہ مارا گیا۔ اب جو پولیس کی طرف سے یا جو ایک اپڈیٹ آئی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ اس نے جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو اس دوران وہ اپنے لوگوں کو فون کال کر سکتا ہے، اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے ہفتے میں 1-2 دن، تو اس فون کال کے دوران اس کی جو کال ٹریس کی گئی اس پر وہ کسی خاتون سے مخاطب ہے اور خاتون کو جناب کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ جو پولیس مقابلے میں مارا گیا کہ میں کچھ عرصہ کے بعد جو باہر آ جاؤں گا اور باہر آنے کے بعد میں ملک چلا جاؤں گا اور میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا جس نے مجھے گرفتار کیا یا گرفتار کروایا، اور جس بندے کے بارے میں وہ گرفتاری ڈال رہا تھا کہ جس نے مجھے گرفتار کرایا وہ محکمہ میں ایک اعلیٰ اچھے اور پوسٹ پر فائز ہے۔ تو یہ جو معاملہ سارے چل رہے ہیں اس میں دیکھا جائے تو یہ تمام باتیں جب بالاچ قتل ہوا تو اس وقت تمام باتیں مختلف جو میڈیا پر سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو چکی تھیں کہ یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے یہ بھی زندہ نہیں رہے گا، اس کو بھی مار دیا جائے گا۔ یعنی ایسے معاملات جو پہلے ڈسکس تھے، پہلے ہی طے تھے، اس کے باوجود کسی بندے کا اس طرح ہو جانا اور باقاعدہ اسی فلم کی طرح ہو جانا ایک سوال رکھتا ہے اپنے اندر، ایک باقاعدہ سوال ہے جس پر مزید باتیں جو کھل سکتی ہیں اور کھلنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ابھی تک معاملات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں اور کوئی اس پر باقاعدہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ کسی سیاسی یا حکومتی سطح پر اس دشمنی کو ختم کرنے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا گیا، نہ ہی کوئی پنچایت بٹھائے گی، نہ ہی کوئی اس طرح کے کیس کو ڈیل کیا گیا۔ اب ایک کے بعد دوسرا بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یعنی اگر مجرم بھی تھا تو اس کو قرار واقعہ سزا ہونی چاہیے تھی، پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی، باقاعدہ اس پر ثابت ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو مرڈر ہوا ہے یا جو بالاچ کا جو قتل ہوا ہے اس میں یہ بھی شخص ملوث تھا یا اس نے کوئی مشورہ دیا تھا یا جو کچھ بھی کیا تھا، تو اس کو ثابت کرنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح اگر آگے مزید بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ دشمنیاں ختم ہوتی نظر نہیں آتی، ان سے گھر کے گھر اجڑ جائیں گے اور مزید لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اب ایک اس میں سبق آموز معاملات بھی ہیں، وہ لوگ جو بڑے بڑے ڈیروں پہ اور بڑے بڑے جو نامی گرامی بدماش یا بڑے بڑے جو لوگ بطاخ ہو رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے فخر محسوس کرتے ہیں، یہ بات آپ کان کھول کے سن لیں کہ آپ صرف ان کے کام آ سکتے ہیں، یعنی یہ آپ ان کے لیے افرادی قوت کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کو کے ہوشیاریاں چلاکیاں نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہی ان کی طاقت ہیں، آپ ہی ان کو سب کچھ فراہم کرتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو زندگی بھی انہی لوگوں کی جاتی ہے جو فرنٹ مین ہوتے ہیں، یہ لوگ پھر بچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ نوجوان بھی ایک فضول قسم کی ایکٹیویٹیوں میں اپنی جان گوا رہے ہیں اور دشمنیاں جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، دادا پردادے سے لے کے ابھی تک یہ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے بھی ان دشمنیوں کو ختم کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی گئی۔ یہ ایک المیہ ہے، اور سول سوسائٹی خاص کر جو ہے یہ جو محکمے ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، پولیس ہے، اس میں سب لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن وہ ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ سیاسی لوگ موجود ہیں، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، امیر بلاچ اور دوسری پارٹی، دونوں کا تعلق جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، لیکن انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ ان دشمنی کو ختم کر دیا جائے۔
تو جب تک اس طرح کے جو گھناؤنے معاملات ہیں ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، ملک میں یا علاقوں میں بدامنی پھیلی رہے گی، اور وہ لوگ جو جرائم پیشہ ہیں ان کو لوپ ہول ملتا رہے گا، ان کو سپورٹ ملتی رہے گی۔ یہ لوگ پھر اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں کا شیلٹر حاصل کرتے ہیں جو جرائم پیشہ ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ جرائم بڑھتے ہیں۔ تو ہم سب مل کر ایسی کوشش ضرور کرنی چاہیے جس سے دشمنیاں نہ بڑھیں، جس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں، لوگ بچے نوجوان نشے کی طرف مت جائیں اور ان لڑائیوں جھگڑوں میں اپنی زندگیاں برباد مت کریں۔ جس طرح ایک خوبصورت نوجوان امیر بلاج جو ہے اس دنیا سے چلا گیا اور سوشل میڈیا پہ ہر بندے نے مذمت کی، اسی طرح ہر ایک گھر کا فرد امیر بلاج کی طرح اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں کو پیارا ہوتا ہے، اپنے خاندان کو پیارا ہوتا ہے، اور جب اس طرح کی ایکٹیویٹی میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ خاندان کا خاندان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑی محنتوں سے بچے پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور والدین کو ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جو تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو یہ گھر نہیں اجڑنا چاہیے، گھروں کو آباد رہنا چاہیے، یہ دشمنیاں ختم ہونی چاہیے، اور یہ نوجوان جو اس ملک کا اثاثہ ہیں ان کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتیں بجا کے کسی نفرت یا نیگیٹو چیزوں میں استعمال کریں، ان کو یہ پاکستان کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، اصلاح احوال اور جو ملک کا جو اصل مقصد ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔